علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی منیر صاحب سے میرا یہ سوال ہے، ترجمان اسلام چینل کے حوالے سے میں سوال کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے جواب دیا ہے بڑا اچھا، کہ اہل اسلام کے لیے جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ شادی کرنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا، اس اعتبار سے کچھ وضاحت فرما دیں تاکہ ہمارے دیگر مسلمان ساتھیوں کو یہ پتہ چل جائے، اور اہل کتاب کے اعتبار سے تھوڑا اس بات کی وضاحت کر دیجیے گا کہ اگر اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہو اور وہ اہل کتاب جو ہے، مثال کے طور پہ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ عمران خان نیازی جنہوں نے شادی کی جمائمہ سے جو کہ یہودیہ تھی، اب ان سے شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز، اور اگر جائز ہے تو پھر ان کے بچے ان کی گود میں پرورش پانا ان کا یہ جائز ہے یا ناجائز، اور یہ اب بچے طلاق ہونے کے بعد بھی انہیں کی پاس ہیں، آیا یہ ان کے پاس ہونا صحیح ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی سالڈ اور ریزنیبل کوشچن ہے مفتی صاحب۔ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، کہاں تک جائز ہے؟ اور پھر اہل کتاب کی سے شادی کرنا، اب وہ جو بچے ہیں، آنے والی نسل ہے، وہ تو ماں کے مذہب پہ چلے گی، روز قیامت ان کو ماں کے مذہب سے پکارا جائے گا، یہ کیا، اس کا آپ کیا لاجک ہوگی ہمارے پاس؟ بہت اچھے دونوں سوال ہیں آپ کے، اور باقی یہاں امریکہ یورپ کی دنیا میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ حالات پیش آ جاتے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا پڑ رہا ہے، اہل کتاب کی شادی کرنی پڑ رہی ہے، صورتحال بھی پیش آتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اور دین اسلام نے اہل کتاب کے کھانے کی بھی اجازت دی، یعنی اس کا ذبیحہ جو اس کو حلال قرار دیا ہے، اسی طریقے سے اہل کتاب کی لڑکی سے، عورت سے شادی کی بھی اجازت دی ہے، یعنی قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، باوجود اس کے کہ وہ ان کے اندر شرک کے ایلیمنٹس موجود ہیں، جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرک ہیں یہ لوگ، تو وہ قرآن نے ان کو مشرک مانا ہے، مشرک ماننے کے باوجود بھی اجازت دی ہے، وہ اس کو مشرک اسلام قرآن نے نہیں کہا، یہ کہا کہ ایلیمنٹس آف شرک ان کے اندر موجود ہے، یہ تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں، یہ جو ہے نا وہ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مریم کو جو ہے وہ تسلیح کا حصہ بناتے ہیں، تو یہ ایلیمنٹس آف شرک، کیونکہ ایک ہوتا ہے مشرک ہونا، پورا ایک ٹائٹل مشرک ہونے کا، ایک جو بتوں کی باقاعدہ پوجا کرتے ہیں یا اللہ کے غیر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور ایک ایلیمنٹس آف شرک ہو جانا۔ ایک مسئلہ یہ کہ پورے قرآن کا حافظ اس کو حافظ قرآن کہیں گے، ایک آدمی جو 20 صورتوں کا حافظ اس کو حافظ قرآن نہیں کہیں گے، حالانکہ وہ بھی قرآن کے حافظ ہے، کیونکہ 20 صورتیں قرآن ہی تو ہیں، لیکن اس کو حافظ نہیں کہتے، اس کو یہ کہتے ہیں اس چند صورتوں کا حافظ ہے۔ اس سے ایلیمنٹس آف شرک ان اہل کتاب کے اندر موجود ہے، اور قرآن نے اس کو شرک مانا، اس کے باوجود اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا حلال، اور اہل کتاب کھانے کے حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل کتاب اللہ کے نام پہ ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر کے نام پہ ذبح کرے، اب وہ ذبیحہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر اہل کتاب اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ لہذا آج یہ ہے کہ خاص کرسچن جو ہے، یہ جو ذبح کرتی ہے اللہ کے نام پہ نہیں کرتی، یہ جیسس کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، لہذا ان کا ذبیحہ تو حلال نہیں ہے۔ جو یہودی ہیں، جوش کے بارے میں ابھی تک یہ سنا علماء نے کہ جوش جو ہے وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، لہذا ان کا کھانا کوشر کہلاتا ہے اسلام کی زبان میں، لہذا وہ حلال ہے۔ تو یہ اہل کتاب کے حلال ہونے کا مطلب کہ اہل کتاب اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کر لے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ یہ حیثیت اہل کتاب کو اسلام نے دی ہے، ہندو کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ایک ہندو اگر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کاٹے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا، حالانکہ اس نے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ تو اسلام نے سے اہل کتاب کو یہ فضیلت دی ہے کہ اگر آپ اللہ کا نام لے کے کاٹیں گے تو آپ کا ذبیحہ حلال کر دیں گے۔ اگر ہندو ہے، کوئی اور مشرک ہے، کوئی دہری ہے، وہ اگر اللہ کا نام لے کے پھر ذبح کرے گا تو اس کا حلال نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت اہل کتاب کو اس درجے میں دی، لہذا اگر ایسا ذبیحہ موجود ہے تو بالکل آپ کھا سکتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اور دوسرا جو ان کی جو عورتوں سے شادی، وہ قرآن نے اجازت دی ہے کہ اہل کتاب، اور اس لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اہل کتاب ہونی چاہیے، وہ دہریے نہ ہو، وہ ایسے نہ ہو کہ وی ڈونٹ بلیو گاڈ، ہم اللہ کو نہیں مانتے، وی ڈونٹ بلیو اینی ریلیجن، ہم کسی مذہب پہ آج تو وہ ہیں، لہٰذا وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، اور ایتھیسٹ جو ہے وہ ظاہر اہل کتاب کے زمرے میں نہیں۔ تو اہل کتاب اگر واقعی اہل کتاب ہے، جن کو مذہبی اہل کتاب کہتے ہیں، جو تصویر کے عقیدے کی قائل ہیں، جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مریت میں شامل سمجھتے ہیں، تو یہ اہل کفارے کے عقیدے قائل ہیں، یہ وہ اہل کتاب مذہبی اہل کتاب ہے، ان کے ساتھ جو ہے نکاح کرنے کی بالکل اجازت ہے، آپ ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال، اب جی بچے کیا ہو گئے، بچے کدھر جائیں گے؟ اب
اب یہ تو آپ کی اسٹرینتھ چاہیے. اب آپ کی اگر اتنی پاور ہے, اس لیے آپ کی اسٹرینتھ ہے, کریج ہے کہ آپ بچوں کو اسلام دین کی عظمت میں رکھیں, دین کی عظمت لے کے چلیں. وہاں ان کی اہل کتاب ہے, وہ کرسچن یا یہودی اور مذہب پہ چلتی ہے, لیکن بچے دین اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام گھر کے اندر حاوی ہے. تو اب آپ کا کمال ہے. اگر آپ کے اندر یہ کریج اور کمال نہیں ہے تو پھر آپ کوشش نہ کریں کہ اہل کتاب لڑکی لے کے آئے. پھر ظاہر ہے کہ اہل کتاب لڑکی لائیں گے تو پھر وہی ہوگا. وہ ہمارے یہاں بچے پڑھنے آتے تھے کہ جن کی والدہ جو اہل کتاب تھی یہودی اور خود جو وہ مسلمان تھے صاحب, تو بچے پڑھنے آئے تو میری اہلیہ نے پہلے دن پوچھا کہ بھئی تم کون ہو, تم مسلمان ہو؟ کہتے وی آر بوتھ. کہتے وی آر بوتھ کیا مطلب؟ کہتے ہم مسلمان بھی ہیں یہودی بھی ہیں. کیا مطلب؟ کہتا مطلب یہ کہ ہم ہفتے کو سیناگاہ جاتے ہیں اور فرائیڈے کو مسجد جاتے ہیں. تو پھر وہی بہت والی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. یہ پھر آپ پر ہے. اگر آپ پہ ایسی کریج نہیں ہے یا آپ کو خود اسلام سے اتنا تعلق نہیں ہے, صرف جب چاندی جیسے بدن اور سونے جیسے بال دیکھ کے آپ کسی اہل کتاب کے عاشقوں کی شادی کر لی ہے تو پھر دینی بات جو بگڑے گا آپ بھی بھگتیں گے اور آنکھوں کا عذاب بھی آپ کی گردن پہ آئے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب